اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگان گرامی اور معزز سامعین، اس وقت آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک بے نظیر اور لاجواب علمی و دینی شخصیت حضرت الاستاذ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ محاسن، ان کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ابھی قریب 13 مئی 2021 یعنی رمضان المبارک کے بالکل آخری دن میں آپ اس دنیا فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کا اس دنیا سے چلا جانا یقیناً علمی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، اور ہم جیسے طالبان علم نبوت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے، اس لیے کہ حضرت الاستاذ کو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی ارفع تھے۔ فن علم حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کی عظیم الشان دینی درسگاہ ہے، وہاں کے آپ جلیل القدر محدث تھے۔ تقریباً 40 سال سے آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر علم دین کی خدمت کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ 1980 میں جب دارالعلوم دیوبند میں قضیہ نامرضیہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے دارالعلوم 2 حصوں میں بٹ گیا، تو پھر دارالعلوم اصل میں بہت سارے اساتذہ کی ضرورت واقع ہوئی۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی علیہ الرحمہ نے آپ کو آپ کے علاقے سے طلب فرمایا اور یہاں مسند تدریس پر آپ کو انہوں نے فائز فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہونے کے بعد آپ مستقل طور پر بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی جان فشانیوں کے ساتھ طلباء عزیز کو مطمئن کرتے ہوئے ان کی پیاس کو آپ بجھاتے رہے۔ فن حدیث کی کتابوں میں مشکات شریف آخر تک آپ سے متعلق رہی۔ اس کا درس بڑا لاجواب اور طلباء آپ کے درس کو سن کر عش کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فن اصول حدیث کی بے نظیر کتاب نخبۃ الفکر وہ بھی آپ سے متعلق تھی۔ شرح مقدمہ عبدالحق وہ بھی آپ سے متعلق، اور پھر دور حدیث کی درسگاہ میں سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم کا سبق بھی آپ سے متعلق تھا۔ بلا کسی مبالغے کے اور بغیر کسی ادنا آمیزش و ملاوٹ کے یہ بات ببانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فن حدیث کے اندر بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا تھا۔ حدیث کے آپ متبحر عالم دین تھے۔ حدیث کی روایت پر بھی آپ کلام فرماتے، حدیث کی درایت پر بھی آپ لاجواب کلام فرماتے۔ طلباء آپ کے سبق کو سن کر پوری طرح سے مطمئن ہو جاتے اور شاداں و فرحاں ہوتے ہوئے ان کے لبوں سے اور ان کے دلوں سے آپ کے حق میں دعائیں جاری و ساری ہو جاتی۔ الحمدللہ بندے کو بھی دارالعلوم دیوبند میں سن 2012 و 13 میں سنن ابی داؤد پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ آپ کی گھنٹی بالکل آخری میں ہوا کرتی تھی
اور آپ کی گھنٹی کا الحمدللہ پہلے سے ایک انتظار لگا ہوا رہتا تھا، اس لیے کہ آپ آتے تو بڑی جلالت کے ساتھ، بڑے شان کے ساتھ آپ آتے، نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوتی، درسگاہ میں آپ داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اللہ نے جلال بھی آپ کو عطا کیا تھا، لیکن جلال کے ساتھ ساتھ جمال بھی بے انتہا اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو طلباء کو خوش کرتے ہوئے، طلباء کے مزاجوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کے دلوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پڑھاتے ہوئے چلے جاتے۔ درمیان درمیان میں ظرافت کی بھی باتیں ہوتی اور اس کی وجہ سے سبق کے اندر دور دور تک کوئی اکتاہٹ کی بات محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ فن اسماء الرجال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کمال عطا فرمایا تھا۔ آج بھی وہ نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے گھومتا ہے کہ آپ اسماء رجال پر، آپ رجال پر، حدیث کے روات پر آپ کلام کیا کرتے تھے، اور یہ کلام کسی کتاب میں دیکھ کر نہیں بلکہ آپ اپنے قوی حافظے سے راویوں کے اوپر کلام کیا کرتے تھے۔ کسی کے اوپر جرح ہو رہی ہے تو کسی کی تحسین ہو رہی ہے، راویوں کے کچھ حالات طلباء کو سناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک دریا ہے جو رواں دواں ہے۔ پڑھانے کے اندر بھی بڑی سلاست، بڑی شگفتگی اور زبان بڑی عمدہ اور بڑی شیرین آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنن ابی داؤد کے شیوخ پر بھی ایک کتاب عربی زبان میں تصنیف فرمائی ہے۔ امام ابو داؤد کے جو اساتذہ ہیں حدیث کے، ان کے اوپر ان کے حالات کے سلسلے میں آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سبق کے دوران ایک دفعہ حضرت الاستاذ نے اپنی اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر اپنی تعریف کرنے کی اجازت ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ کتاب جس موضوع پر لکھی گئی ہے اس موضوع میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنی تعریف از خود کرنا جائز نہیں ہے اس لیے یہ بات میں نہیں کہتا۔ اس کے اندر حضرت نے اس بات کو اجاگر کر دیا کہ یہ کتاب بڑے ہی اعلیٰ انداز میں، بڑے ہی عمدہ انداز میں مرتب کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس و تدریس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصنیف و تالیف کا بھی بڑا اعلیٰ ذوق اور بڑا اعلیٰ کمال اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ مختلف موضوعات پر آپ مستقل طور پر لکھا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو ماہنامہ ہے، اس ماہنامے کے آپ تقریباً 35 سال مدیر رہے۔ اس طویل عرصے میں مختلف علمی موضوعات پر، اصلاحی موضوعات پر، فقہی مسائل پر آپ نے کلام کیا ہے، اور وہ سارے مضامین الحمدللہ بہت عرصہ پہلے چھپ چکے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے مقالات حبیب۔ اس کے اندر جو دارالعلوم دیوبند کے ماہنامے میں مضامین شائع ہوا کرتے تھے ان سارے مضامین کو اس کے اندر یکجا کر دیا گیا ہے۔ 6 حصوں میں اس کتاب کو بانٹا گیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہندوستان میں احیاء علم، یعنی ہندوستان میں علم نبوت کب آیا، کیسے آیا، کن کن راہوں سے آیا، کن کن لوگوں کی جد و جہد اور محنتیں اس کے اندر صرف ہوئیں۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا اور اس کی خدمات کا، فضلائے دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ پہلا باب ہے۔ دوسرا باب حضرات صحابہ کی منقبت اور ان کی شان کے اندر لکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد فقہی مسائل پر بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اسی طرح سے تاریخ پر بھی آپ نے کلام فرمایا ہے، اور پھر ہندوستان میں اور خاص طور پر آپ کے علاقے میں یعنی ضلع اعظم گڑھ میں اور ضلع مئو میں جو علماء اور صلحاء پیدا ہوئے ان کی تاریخ پر آپ نے اس کتاب کے اندر تفصیلی طور پر گفتگو فرمائی ہے۔ بڑی عمدہ، بڑی لاجواب اور بڑی البیلی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب معلومات افزا بھی ہے اور تحقیقات سے بھرپور بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی خدمات سے
نوازا، درس و تدریس کا سلیقہ عطا فرمایا، تصنیف و تالیف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کمال عطا فرمایا۔ وہیں پر بھائیوں اخلاق بھی آپ کے بڑے فاضلانہ تھے، بڑے عالمانہ تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی شہنشاہ اور بادشاہ دارالعلوم کے اندر موجود ہے۔ چلنے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ، اٹھنے کا سلیقہ، بیٹھنے کا سلیقہ، دیکھنے کا سلیقہ، طلباء سے بات کرنے کا سلیقہ، اپنے دوست و احباب سے ملنے جھلنے کا طریقہ، اسی طرح عبادتوں کے اندر شغف، تہجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، یہ ساری باتیں آپ کی زندگی کے اندر بڑے عمدہ اور اعلیٰ پیمانے کے اندر بڑے اعلیٰ پیمانے پر پائے جاتے تھے۔ بھائیوں علماء دنیا کے اندر آتے ہیں تو بہت بڑا درس دے کر، بہت بڑا درس اپنی زندگی بھر وہ دیتے رہتے ہیں، اور جب جاتے بھی ہیں تو ساری دنیا کو یہ درس دے کر جاتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم چل رہے تھے اس طریقے پر تم گامزن رہنا۔ بالخصوص تلامذہ اور شاگردوں کے لیے تو ان کی زندگی کا ہر ہر موڑ ایک درس اور ایک عبرت اور ایک نصیحت کا پہلو رکھتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح روش پر ڈالیں اور صحیح پٹری پر ڈالیں۔ جہاں حضرت کو علمی کاموں سے دلچسپی تھی، وہیں پر ملی اور سماجی خدمات سے بھی آپ کو بڑی گہری دلچسپی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعیت العلماء حضرت مولانا ارشد مدنی علیہ الرحمہ جس کے صدر ہیں، آپ اس جمعیت علماء کی مجلس عاملہ کے آپ رکن رکین تھے۔ بڑی لمبی اور چوڑی محنتیں آپ اس سلسلے میں کیا کرتے تھے۔ ہر وقت حضرت مولانا ارشد مدنی علیہ دامت برکاتہم کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہوا کرتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں بارہا، مسجد رشید میں اور پھر اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی آپ کو دیکھا گیا کہ آپ ہر وقت حضرت مولانا ارشد مدنی علیہ الرحمہ کے ساتھ اٹھا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے۔ بڑا گہرا تعلق دونوں حضرات کے درمیان موجود۔ تحقیقی ذرائع سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جمعیت العلماء کی جو تجاویز ہوا کرتی تھی، مجلس عاملہ کی جو تجاویز ہوا کرتی تھی، وہ تجاویز زیادہ تر آپ ہی رقم فرمایا کرتے تھے، اور ان تجاویز کو دیکھنے والا، پڑھنے والا اور سننے والا سمجھ سکتا ہے کہ لکھنے والے کے اندر اور ان تجاویز کو پیش کرنے والے کے اندر کس قدر امت سے شفقت، ملت کی فلاح و بہبودی کا جذبہ ان کے اندر موجزن تھا۔ بہرحال حضرت الاستاذ کی شخصیت ہم سب کے لیے ایک نہایت ہی عظیم اور نہایت ہی سبق والی، عبرت والی اور نصیحت والی تھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضرت الاستاذ کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں، علمی خدمات میں بھی حصہ لیں، علماء کی ادب اور ان کے وقار کو باقی رکھنے میں بھی اپنا حصہ جو ہے برابر کا رکھیں، اور پھر دیگر ملی خدمات میں بھی ہم آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ یہاں پر مجھے رک کر ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی روشنی اس کے اوپر پڑ جائے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے اکابر کا اس وقت دنیا سے انتقال ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک لمبی خلا علماء دیوبند کے اندر واقع ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت رکھا اور ان کو اپنے پاس، اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ جانے والے بڑی عظیم خدمات انجام دے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ دنیا سے بڑے بڑے علماء رخصت ہو رہے ہیں، تو
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی خدمات کو سامنے رکھ کر، ان کی خوبیوں اور ان کے کمالات کو سامنے رکھ کر اپنے اندر بھی وہی حوصلہ، وہی عزم، وہی ارادہ پیدا کریں۔ اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اندر علمی قابلیت پیدا کریں، اس لیے کہ جب تک آدمی کے اندر علمی قابلیت پیدا نہیں ہوتی تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ علم انسان کے لیے شمع راہ ہے، اس کے پاس علم موجود ہوگا تو ملی خدمات بھی وہ صحیح طور پر انجام دے پائے گا، علمی خدمات بھی وہ صحیح طور پر انجام دے پائے گا، دینی خدمات بھی وہ صحیح طور پر انجام دے پائے گا، معاشرے کی صلاح و فلاح کا کام بھی وہ صحیح طور پر انجام دے پائے گا۔ اور اگر آدمی کے پاس علم موجود نہ ہو تو پھر بھائیوں ہوگا یہ کہ بڑوں کے جانے کی وجہ سے مناصب خالی ہو جائیں گے، عہدے خالی ہو جائیں گے اور بڑی بڑی گدیاں خالی ہو جائیں گی، لیکن وہاں پر بیٹھنے والے لوگ علماء نہیں ہوں گے بلکہ جہلا ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سینوں کو علم سے آشنا کریں، تحقیق سے بھرپور علم ہمارا ہو، علمی حقائق اور علمی دقائق پر گہری نظر ہو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا، علیکم بالعلم قبل ان یرفع، اے لوگو علم کے اٹھا لیے جانے سے پہلے تم پر علم کا حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اور علم کا اٹھا لیا جانا کیا ہے؟ وَرَفْعُهُ مَوْتُ رُوَاتِهِ، اور علم کا اٹھا لیا جانا یہ ہے کہ دنیا سے علم کے راویان ختم ہو جائے، حاملین علم دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، کہ کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے عالم ہو کر پیدا نہیں ہوتا، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، کہ علم تو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اوقات کو سیکھنے میں لگائے، علم کے حاصل کرنے میں لگائے۔ ابھی بھی بہت سارے حضرات دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ جتنے اساتذہ حیات ہیں، جتنے مشائخ حیات ہیں، جتنے بلند پایا اور بلند نظر شخصیات حیات ہیں، ان کے وجود کو اپنے لیے ایک عظیم الشان نعمت سمجھیں اور پھر ان سے علم کی راہیں جو ہے ہموار کرتا ہوا چلا جائے۔ اس لیے کہ آج اتنے حضرات رخصت ہو گئے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ حضرات بھی جو باقی ماندہ ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، تو پھر بھائیوں کس کے پاس جا کر علم حاصل کریں گے؟ کس سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے؟ اور اگر ہم اپنی پیاس کو نہیں بجھائیں گے تو پھر اس کے بعد ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر پڑیں گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر صلاحیت کے جب کندھوں پر ذمہ داریاں پڑیں گی تو ان کو سنبھالنے کے لیے تو ان کو ہم صحیح طور پر سنبھال نہیں پائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھاتے کہ سینوں سے اس کو اچک لیں، بلکہ علم کو اٹھا لیا جانا تو یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، اور جب علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر اس دنیا کے اندر باقی رہنے والے لوگ جاہل قسم کے، اناڑی قسم کے لوگ رہیں گے، اور لوگ انہی کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا بنائیں گے، اور پھر ان سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان سے کچھ معلومات حاصل کریں گے، لیکن ان کے پاس علم نہ ہوگا اور جہالتیں ہوں گی۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی مسئلے کا حل بتائیں گے تو غلط حل بتائیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ علیہ السلام باقاعدہ علم حاصل کرنے کا ذوق دلایا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے، بلکہ آپ حکم بھی دیا کرتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا، تعلموا القرآن والفرائض، اے لوگو قرآن کو میرے سے حاصل کر لو اور فرائض کا علم میرے سے حاصل کر لو، فإنی وعلم الناس، اور لوگوں میں بھی اس سلسلے کو جاری
جاری و ساری رکھنا، یعنی علم کے دینے کا سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا، اپنے سے علم حاصل کرنے کا جو آپ نے حکم دیا اس کی وجہ یہ آپ نے بتائی، فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ کوئی بھی آدمی خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو ایک زمانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک زمانہ مقرر کیا ہے، جتنا زمانہ مقرر کیا گیا بس اتنے ہی زمانے کے اندر وہ رہ سکتا ہے، اس سے ایک لمحہ بھی زیادہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا جب تک وہ اس دنیا کے اندر موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کی علمی قوتوں سے، اس کی عملی قوتوں سے، اس کے کمال سے، اس کی دیانت سے، اس کے تقوی سے، اس کی طہارت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اپنے سینوں کو بھی ہم اور اپنے سینوں کی اور اپنے سینوں کو بھی ہم آباد علم سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور دیگر حضرات کو بھی ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی اور اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ